نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عالی مقام اور عظیم المرتبت ناظرین، سامعین، ارباب علم و دانش، یہ اس زمانے کی بات ہے جب معاشرت سلیقے سے پانے کے لیے انسان ادب کا اور علم کا قدردان تھا۔ ابھی اعلیٰ اخلاقی اقدار پائمال نہیں ہوئی تھیں اور سیاست ہو یا علم، محراب ہو یا خانقاہ، محفل سخن ہو یا بزم ادب، لوگ گالی گلوچ پسند نہیں کرتے تھے، وہ شائستگی سے محبت اور پیار کرتے تھے۔ اعلی ایک دو کشابی پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ پڑھے لکھے نظر آئیں۔ اس زمانے میں راول پنڈی کا ایک چھوٹا سا باغ ہے جس کو تکونی باغ کہا جاتا۔ اس میں صبح کی نماز کے بعد ادیب اور شعراء اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ نسیم حجازی ان دنوں یہاں ہی گھوڑ سواری کا مزہ لیتے تھے اور جوش ملی آبادی بھی تیز سانسوں کی موسیقی پر شعر سنایا کرتے تھے۔ سید عبدالحمید ادم ہمارے ماموں جان کے رشتہ دار تھے، تو گاہے گاہے وہ بھی اس محفل میں آ جاتے۔ تو میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ یہ بڑے نامور ادیب تھے،
شاعر تھے۔ حافظ مظہر الدین نے کہا کہ سیدوں کے بیٹے آج آپ درس قرآن دیں، لیکن سنگ زنی نہیں کرنی ہے، کوئی بات ایسی کریں جو سونے کی ڈلیوں سے زیادہ قیمتی ہو۔ مجھے صحیح یاد نہیں کہ وہاں میں نے کیا کہا تھا، لیکن آج آپ کے نام میں ایک ایسا کلام کرنے لگا ہوں جو سونے کی ڈلیوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کا ہر حرف آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ اس آسمانی پیغام کا حصہ ہے جو حیات نواز بھی ہے اور زندگی بخش بھی ہے۔ محسوس کرتا ہوں کہ جو آیت تلاوت کی ہے اس کے ہر حرف سے زندگی کے جھرنے پھوٹ رہے ہیں اور لطافت اور روحانی ذائقوں کی آبشاریں گر رہی ہیں۔ ارشاد باری ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ کہتے ہیں کہ کسی خطبے کا پونا حصہ انداز تخاطب میں مضمر ہوتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے جس کا نزول رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہوا۔ کتاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لے کر نیچے اترے اور تقدیر انسانیت کے بدلنے کا پیغام دیا، لیکن کلام تو اللہ کا ہے اور اس کا ہر حرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ساری لطافتیں رس اس وقت گھولتی ہیں جب اس کتاب کی سطروں سے مصطفیٰ کا خدا انسانوں سے کلام کرتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس۔ انداز تخاطب میں ایسی ضربت ہے، ایسی چوٹ ہے کہ فرقہ واریت کے بت اور اصنام خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو حسد اور بغض سے اعلیٰ انسانی قدروں کو پائمال کر رہے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے خود محسوس کرتے ہیں کہ رب کریم تمام عوالم میں بسنے والی روحوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کا پیغام کسی ایک کلٹ، کسی ایک قبیلے، کسی ایک مسلک، کسی ایک مکتب اور کسی ایک ماحول کے لیے نہیں ہے۔ جیسے مصطفیٰ کا خدا رب العالمین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت للعالمین ہیں، اور ان کے سینے پر اترنے والی کتاب ذکر للعالمین ہے۔ تمام جہانوں کے لیے وہ نصیحت ہے۔ عالی وقار ناظرین، ارشاد ہوا، یا ایھا الناس،
آپ محسوس کریں گے کہ آیت کا جو تفسیری عمود ہے وہ 6 شگفتہ باتیں ہیں جن کے گرد گرد گھومتا ہے، اور قرآن سے مستفید ہونے والوں کو وہ پیغام زندگی دے رہا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پروردگار اور پالنہار کی طرف سے ایک واعظ اور ایک موعظت اور ایک نصیحت کی بات آئی ہے، اتری ہے۔ اصل میں ماحول یہ تھا کہ ام القریٰ کے سنگلاخ علاقے میں مشرکین اور معاندین جب قنوطیت کا اور تشدد کا شکار ہو گئے اور ان کے ذہن بکھر گئے، اصنام پرستی نے ان کی شخصیتوں کو کھوکھلا کر دیا، تو ہر انسان جب دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس کا اپنا ہی عکس اسے نظر آتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے جیسے وہ جھوٹ اور کذب کی ظلمت اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شاید معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھڑ کر قرآن مجید پیش کر رہے ہیں۔ وہ اسے ذہن ساز کلام سمجھتے تھے اور بہت زیادہ ان کی طبیعت اعتراف کی جولانی بتاتی تو یہ کہہ دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاحیت والے ہیں، لیکن اس کا معنی بھی یہی نکلتا کہ کلام شستہ ضرور ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کی تخلیق ہے۔ قرآن حکیم نے بڑے دھیمے، بڑے مؤثر اور بڑے رحمت معاب لہجے میں انہیں سمجھایا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور اس کی ایک ایک بات اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ تمہارے لیے، تمہارے معاشرے، تمہاری سوسائٹی، تمہارے تمدن، تمہاری تہذیب، تمہارے ظاہر، تمہارے باطن کو اقدار نوازی کرنے والی ہے، کردار نوازی کرنے والی ہے۔ سامعین ناظرین، یہاں کلام کی ساری لطافت موعظت کے فہم میں سمو دی گئی ہے۔ بعض اوقات بڑے مقدس اور بالا اعلیٰ لفظ بھی جس وقت عام لوگ کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو ان کی معنویت کھو جاتی ہے، لیکن کوئی اپنے ارادوں سے کسی چشمے میں مٹی بھی ڈالے تو چشمہ ہی ہوتا ہے، اور اس کا شفاف ہونا اس کی اپنی عظمت کی تاریخ ہوتی ہے۔ رب کریم نے کہا کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، 4 لفظی یہ ترکیب ہے، لیکن اس میں اللہ کی ربوبیت کی بات کی گئی ہے، اور ربوبیت کا اشارہ اس طرف ہے کہ تمہیں اللہ نے بنا کر کے، تمہیں تخلیق کا جامہ پہنا کر کے،
تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بنانے والا تمہارا رب بھی ہے، اور رب وہ ہے جو نشو و نما دیتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی مخلوق کو کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے اندر جو استعداد ازلی ہے اس کو بروئے کار لا کر کے خاصے کی چیز رب العالمین انسان کو بنا دیتا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس آئی ہے ایک موعظت، واعظ۔ موعظہ میں اور عام بات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ قرآن مجید اس کو بار بار استعمال کرے گا، کہیں اعظکم کہا جاتا ہے، کہیں یعظکم کہا جاتا ہے، اور یہاں موعظہ سے قرآن مجید کے کلام کو تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تاج العروس میں اس کے مؤلف لکھتے ہیں کہ موعظت وہ کلام ہوتا ہے جو کسی عمل کے اچھے نتائج بتا دیتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یا برے عواقب اور جو انجام ہوتا ہے جس وقت متکلم اپنے کلام میں اس کی طرف اشارہ کر دے، بتا دے، تو اس کو موعظت سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کتاب ہے اللہ کی، معاف کیجئے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، اگر اس میں تعریف شدہ حصے شامل نہ کیے جائیں۔ زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، صحف بھی ہیں، لیکن ان کتابوں کا مربوط طریقے کے ساتھ پڑھنا، مطالعہ کرنا، نتائج اخذ کرنا ایک مشکل سا وظیفہ ہے۔ وہ کہانیوں کی کتاب ہو کر رہ گئی ہیں، لیکن آپ قرآن حکیم کو پڑھیں تو آپ اکتائیں گے نہیں، آپ اک اور تھک نہیں جائیں گے۔ یہ ایسی لطیف کتاب ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ اس کی لطافت کو اتنا ہی آپ کے ذہن و قلب پر غالب کر دے گا۔ اور اس کتاب کا پڑھنے والا، اس کے اندر کھو جانے والا بندہ زمین اور آسمان سے ماورا ہو جاتا ہے۔ بڑی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں رحمت بری روحوں کا ہم نشیں تصور کرتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی ہوتی۔ گویا پچھلے زمانے کا انسان بھی اگلے زمانے کا انسان محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ کتاب کے رنگ ہیں، یہ کتاب کے اعجاز ہیں، یہ اس کے دل پذیر لہجے ہیں، یہ اس کی تاریخ ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو اٹھایا اور جہاں بانی کے گر سکھا دیے، اور ان کی فضیلتوں کی کہانیاں آسماں کے ستاروں میں درخشاں نظر آنے لگ گئیں۔ ناظرین، مفکرین دنیا میں ریفارمرز ہیں، شعراء ہیں، ادیب ہیں، وہ اپنی بصیرت سے مانو کہ
بڑے جہاں مسخر کر سکتے ہیں اور کیے ہیں، لیکن ان کی ادبی کہانیوں کا نتیجہ کیا ہوگا اور انسان کے ساتھ ہوگا کیا؟ جس وقت اس موضوع کو آپ چھیڑیں گے تو یہ روحانی نغموں کی سرمدیت اور مٹھاس اگر آپ لینا چاہیں تو وہ اسی کتاب میں آپ کو ملے گی جس کا نزول رحمت عالم علیہ السلام کے سینے پر ہوا ہے۔ ایک اور ترجمہ معوذت کا کرنے لگا ہوں۔ ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ باتیں جس وقت انسان کرتا ہے تو باتیں کرنے سے شخصیت کی سمجھ آ جاتی۔ آج کل جب سیاست کی دھول اڑ رہی ہے تو کیا شخصیات کی سمجھ نہیں آتی کہ کون بندہ کتنا ہے اور اس کے اندر کیا چیز ہے؟ لسان العرب کا مؤلف لکھتا ہے کہ واعظ اس بات کو کہتے ہیں جو نفیس بھی ہو، لطیف بھی ہو، فضیلت مآب بھی ہو، خوشبو ہو۔ گویا جیسے پھولوں سے خوشبو ملتی ہے، اگر بات کرتے ہوئے کسی کی بات اتنی دل پذیر ہو کہ وہ تمہارے مشام کو معطر کرنے لگ جائے اور دیر تک آپ اس بات کو سنبھال کے رکھیں اور اس کی خوشبو کی لطافت محسوس کرتے رہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی، کتاب الزعلانی۔ اس کتاب کے اندر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ اونٹوں کی پیٹھوں پر بیٹھتے تو جس وقت شعر و شاعری کرتے تو اونٹ بان لوگ بھی اچھے اشعار کے مزے اور ذائقے محسوس کرتے، لیکن شاعری کے ٹوکرے سے پھول گر گئے جب قرآن کا نزول ہو گیا۔ آپ وہی بدو وہ اپنی سواریاں چلاتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے، اور خصوصاً جس وقت تاروں کی روشنی ہو، سفر جاری ہو اور اونٹوں کی قطاریں کسی بدو کے ہاتھ میں پکڑی ہوں اور وہ کبھی پہاڑوں کو دیکھے اور کبھی سمندروں کی لہروں میں کھپ جائے، پھر اس کے ذہن میں قرآن گردش کرے، پھر اس کی زبان اس کا ساتھ دے اور کہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کبھی کوثر قزح کے رنگ سامنے آئیں، کبھی آبشاریں گرتی ہوئی نظر آئیں، کبھی زمین کے نظارے انسان کو اپنی طرف کھینچنے لگ جائیں، کہیں ریحان کی خوشبو جو ہے وہ ذہن میں اتر جائے، کہیں تعلیم کا زیر و زبر نصاب تمہارے سامنے آ جائے، اور پھر قرآن والا قرآن لے کر بولے لیکن خود سامنے بھی نہ آئے، مصطفیٰ کی زبان کے الفاظ تمہارے کان میں بڑھیں تو گویا رب کریم کا کلام ہو اور حضور کے لب اس کو چھو جائیں اور سننے والے سنیں اور سورہ رحمان ہو تو انسان محسوس کرے کہ میں زمین پر نہیں بیٹھا ہوں، میں تو جنت کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پروردگار کے طرف سے ایک وعظ اور ایک نصیحت آ گئی ہے، وہ خوشبو ہے، وہ لذیذ ہے، وہ لطیف ہے۔ میں قبل اس کے کہ آگے بڑھوں ایک غیر مسلم آتھر کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ How has the Quran influenced an abandoned human؟ لاوارث انسان کو قرآن کیسے سنبھالا دیتا ہے؟ یہ ہمارا آتھر نہیں ہے جو قرآن مجید کے بارے میں اظہار خیال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن teaches
parents to create homes that are safe and emotionally, physically and spiritually for children. اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمین پر اگر کسی کتاب نے مدد کی ہے لاوارث انسانوں کی تو وہ حضور کے سینے پر اترنے والی کتاب نے مدد کی ہے. ایموشنز میں، روحانی اعتبار سے، فزیکلی آپ دیکھیں تو قرآن کی تعلیم گھر دیتی ہے. یہ میرا لفظ جو ہے سادہ سا ہے. آج دنیا کی جتنی تہذیبیں ہیں ان کی تعلیمات کے شیڈو سے جو لوگ قومیں پیدا ہوئی ہیں وہ سڑکوں پر رول رہی ہیں. ماؤں کو باپ نہیں مل رہا، باپوں کو ماں نہیں مل رہی، بیوی خاوند کو ترس رہی ہے، خاوند بیویوں کے لیے ترس رہے ہیں. بچے اپنی پرورش میں کسی قانون کو اپنا مددگار نہیں پا رہے. وہ آتھر لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا کارنامہ ہے کہ مسلمان بے گھر نہیں ہے، ہر ایک کے پاس زندگی گزارنے کا ایک گھر کا نظام ہے جس میں بچے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، ان کی تعلیم ہو رہی ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے. قرآن مجید انسان کو لاوارث نہیں چھوڑتا. قرآن مجید انسان کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو ایک اچھی ڈیسٹینیشن کی طرف لے جاتا ہے. دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ قرآن teaches us to treat our parents well. کہتے ہیں کہ اتنی بھرپور تعلیم میں نے کسی اور کتاب میں نہیں محسوس کی جس میں ماں باپ کا ادب ہو، جہاں پیرنٹس کے آداب بجا لاتے ہوں. معاف کیجئے، مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنے دور کے کسی مسئلے کی رسی ہلاؤں اور لوگوں کے مزے خراب ہو جائیں. لیکن سوسائٹی کدھر جا رہی ہے، معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہم اس کو کدھر لے کے جا رہے ہیں، ہم اس کو کیسے چلانا چاہتے ہیں، ہم اپنے دور کے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں. چلو میں انگریزی میں کہتا ہوں کہ ہماری پالیٹکس، ہم مذہبی لوگ جس طرح لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ہم کدھر لے جانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو اور قافلہ انسانیت کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. جناب، کیا بڑا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو زیادہ گالی گلوچ کرے؟ کیا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو سڑکوں پر لا کر کے ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلے؟ مجھے بتائیے، کیا بڑا تھنکر اور مفکر وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے عزت کا تصور چھین لے؟ انسان کو معاشی حیوان بنا دیا گیا ہے، اور ابھی ہمارا یہ سفر بھرپور اس گندی منزل کی طرف جاری ساری ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہیں تنگ آ کر تو نہیں کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نہیں تہذیب کے انڈے ہیں گندے. جناب، قرآن مجید ہمارا مددگار ہے، قرآن مجید ہمارا یاور ہے، قرآن مجید ہمارا شہر یاری کرنے والا محسن ہے. قرآن مجید ایک کتاب ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ اتنی خوبصورت پرسنالٹی کھڑی ہے کہ اگر قرآن مجید سے آپ پوچھیں کہ عمل کر کے بتائیں تو قرآن اشارہ کرے گا، وہ محمد عربی کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے دوستو، وہ کہتا ہے کہ تیسری چیز
encouraged us for good deeds. For good deeds. Creeds عقائد کو کہتے ہیں اور deeds اعمال کو کہتے ہیں. وہ نفاست پسند مؤلف تجزیہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قرآن مجید کتاب مجید نے کیا دیا. وہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء جو اللہ کی طرف سے رہبران انسانیت ہیں وہ خیر ہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن جس بھرپور طریقے سے عمل کرنے کی تحریک قرآن نے اٹھائی ہے اس کی مثال نہ پہلوں میں ملتی ہے اور شاید دیر تک نہیں ملے گی. میں درمیان میں آ کے کھڑا ہوں. میں اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ کہوں یا میں اس کو قرآن کا معجزہ کہوں. مجھے کہنا یہ پڑتا ہے کہ قرآن نازل حضور کے دل پر ہوا ہے، اس لیے یہ خوشبو قرآن کی ہے اور اس نسیم محبت کو پھیلانے والے محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عالی وقار سامعین، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید یہ teaches us to be a good student. اچھا، قرآن مجید حوصلہ پیدا کرتا ہے سیکھنے کا. قرآن مجید ہمت دیتا ہے کہ انسان سیکر بنے، وہ طالب بنے، وہ ہر وقت جس وقت دیکھے کہ اس سے کوئی بڑا علم والا ہے تو اس کے سامنے زانوئے تلمس طے کر دے. گویا قرآن مجید خود پرستی کے ماحول سے باہر نکالتا ہے. قرآن مجید لیگ پولنگ کے ماحول سے باہر نکالتا ہے. قرآن مجید تعصبات کی دوزخ کو فنا کر دیتا ہے. قرآن مجید نیکیوں کی جنت اور پیراڈائز کے دروازے کھول دیتا ہے. قرآن مجید انسان پر شفقت کرتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے کہ تم دنیا میں سیکھنے والے انسان، سیکھنے والے مسلمان بن کر جیو. آہستہ آہستہ قرآن کی مہد تربیت میں جو بیٹھا ہوا انسان ہے وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک سیکھتا ہے. ناظرین، میں کیا کروں؟ اگلا جملہ جو اس نے لکھا، مجھے پھر میرے علی یاد آئے اور میرا لہجہ آپ پازیٹیو دیکھیں گے. اگلی بات وہ یہ کرتا ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے لوگ میں نے دیکھے، لیکن وہ اپنی کتاب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نہیں رہ سکے. ساتھ ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب کہتی ہے تم سخی بن جاؤ تو بس سخی ہونے کے ساتھ نہیں رہ سکے، وہ سخی بن کر جی نہیں سکے. لیکن اس جملے کا معنی کہ علی مع القرآن، علی کو آپ قرآن سے پیچھے نہیں پائیں گے. ادھر قرآن مجید کا تقاضا شروع ہوتا ہے کہ یہ کام کرو، ادھر آپ دیکھیں گے کہ علی کے وجود میں اسے عملیت کا نور نظر آئے گا. یہاں پہنچ کر آپ اس بات کو محبت سے سن سکتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا تھا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس پر سوائے علی کے کوئی اور عمل کر ہی نہیں سکا. نوبڈی، کوئی آدمی اس آیت پر عمل نہیں کر سکا. یا علی وہ کون سی آیت ہے؟ کہا آیت اتری کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرنی ہو تو پہلے صدقہ دو پھر سرگوشی کرو. علی کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس آیت کا حکم منسوخ ہو جائے گا. میں نے صدقہ دیا اور فوراً حضور کے ساتھ کان کے ساتھ آ کر کے منہ لگا دیا اور 10 چیزیں رحمت عالم نے مجھے سکھائیں. میں سیکھ چکا تو آیت کے منسوخ ہونے کا حکم آ گیا. آپ کہتے ہیں کیا بہاراں بات ہے کہ اس آیت پر صرف علی نے عمل کیا ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. گویا یہ جذباتیت نہیں ہے، یہ ایموشنل ازم نہیں ہے،
یہ احساس درون ہے. یہاں سے عنوان دلچسپ ہو کر کے جناب کئی سرو پیدا کرتا ہے، کئی گلاب، اور کئی چمبے کی بوٹیاں دلوں کے اندر پیدا کر کے انسان کو ایک روحانی دنیا میں کھینچ کر لے آتا ہے. اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے جو ماحول دیا، جو وعظ کیا، بہت دلچسپ لفظ ہیں. Dispel sadness, fear, anger and worry just by the hearing of recitation. اس جملے کا معنی یہ ہے کہ انسانوں تم خوف کا شکار ہو، اور مختلف قسم کے خوف تمہیں اپنے پنجوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. تم پر انزائٹی طاری ہوتی ہے، تم حزن و ملال کا شکار ہوتے ہو، سیڈنس تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور تم اپنی پریشانیوں سے تنگ آ جاتے ہو. آج ہی میں نے ایک سیاستدان کا عنوان پڑھا کہ میرا دل کرتا ہے میں خود کش حملے کروں. خود کش حملے وہ کرتا ہے جو حضور سے دور ہو جاتا ہے. جو حضور سے دور ہو جاتا ہے وہ خود کش حملے نہیں کرتا، اس کو تو حضور کی نظر ایک نئی زندگی عطا کر دیتی ہے. عالی وقار دوستو، وہ کہتا ہے کہ ریسیٹیشن آف ہولی بک، تم قرآن مجید کی ریسیٹیشن کرو. کہتا ہے مجھے سب سے بڑا اعجاز اس کتاب کے اندر یہ نظر آیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بندہ سیڈ نہیں ہوتا، وہ ڈرتا نہیں ہے. وہ کربلا میں بھی چلا جاتا ہے، اس کو خوف نہیں طاری ہوتا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ منزل کس کی ہے؟ جس کی اٹیچمنٹ، جس کا تعلق کتاب کے ساتھ ہوتا ہے. ایک قول میں نے امام حسین پاک کا پڑھا. انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ مسجد کی چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن سنتے ہو، میں نے قرآن مصطفیٰ کی گودی میں بیٹھ کر سنا. میں نے آغوش رحمت میں مصطفیٰ کی زبان سے قرآن سنا ہے، حضور کی زبان سے. تو کہتے ہیں ریسیٹیشن آف ہولی بک، قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ انسان کی سیڈنس دور کر دیتی ہے، انزائٹیوں کو دور کر دیتی ہے، اس کے خوف کو دور کر دیتی ہے. بندہ دلیر ہو جاتا ہے، بندہ بہادر ہو جاتا ہے. اب اگر مجھے آپ اجازت دیں، مجھ سے ناراض نہ ہوں، تو میں دھیمے سے انداز میں نہ کہہ دوں کہ سیڈنس اور خوف دور کر کے قرآن جو بہادر انسان بناتا ہے، اسے پریکٹیکل لائف میں دیکھنا ہو تو کدھر دیکھیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن. علی کہیں ڈرے ہیں؟ علی پر خوف طاری ہوا ہے؟ علی کسی میدان میں جاتے ہوئے اکتائے ہیں؟ علی نے کسی سوال کا جواب دینے سے بوریت کبھی محسوس کی ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کی دہلیز سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد نور اور گنبد خضرا کے نیچے جو جگہ ہے، جو عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، اس تک آپ علی کو دیکھیں گے. علی ڈر کوئی ہے ہی نہیں ہے. علی یہ انداز کہاں سے پیدا ہوا؟ کہ حضور کی نظر سے، قرآن کی تربیت سے، کتاب اللہ کی ریسیٹیشن سے. میرے دوستو، پھر وہ کہتا ہے جس وقت میں قرآن مجید کو دیکھتا ہوں تو
gives us hope of a beautiful reward. کہ جزاؤں کا تصور دنیا کے تمام مذاہب پڑھیں، دنیا کے تمام مکاتب پڑھیں، اگر اپنے مذہب پر جم سکتے ہیں تو پھر پڑھیں، اگر آپ سب پڑھیں مطالعہ کریں تو نیکی کرنے سے ملے گا کیا؟ اگر آپ ایمان کے راستے چلتے ہیں، کمٹمنٹ کی راہ چلتے ہیں تو آپ کو ملے گا کیا؟ تو اس بات کو جذباتی انداز میں نہ لیں، اس کو احساساتی انداز میں لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے سردار حسین اور حسن ہوں گے جوانوں کے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں گھبراؤ نہ، جدھر تم جا رہے ہو تمہاری ملاقات محمد عربی سے ہو جائے گی۔ تو یہ جمالیاتی نقشے اور جمالیاتی عطائیں اور جزائیں، یہ ہے وہ بات جو اس آتھر نے لکھی کہ جو بیوٹیفل ریوارڈ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ قرآن ہی کے پاس ہے، قرآن کے علاوہ کتابیں وہ چیز نہیں دے سکی ہیں، نہ وہ تفصیل دے سکی ہیں، نہ وہ رنگ دے سکی ہیں، نہ وہ منظر دے سکی ہیں جو قرآن مجید دیتا ہے۔ آئیے، اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک میٹھی نصیحت آ گئی ہے۔ عرائس البیان ایک تفسیر ہے، اس کا مؤلف لکھتا ہے کہ با مقصد بات جو ہے وہ موعظہ ہوتی ہے۔ مختلف لوگ بے مقصد باتیں کرتے ہیں، میرے خیال میں بے مقصد باتوں کی سٹوری اور ہسٹری معلوم کرنے کے لیے زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ دانشکدوں سے لے کر کے اسکولوں تک آج سالہ سال گزر گئے، ہم سے نصاب مدون نہ ہو سکا، ہم استعرابات میں پڑے ہوئے ہیں۔ رات ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کا نام ہے فلاسفی آف ایجوکیشن۔ یہ بہت بڑی کتاب ہے، 1906 کے اندر یہ کتاب منظر عام پر آئی تھی، فلاسفی آف ایجوکیشن۔ فلاسفی آف ایجوکیشن کا مؤلف لکھتا ہے کہ ہم نے مغز مار 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 کر کے قوم کو تعلیم دینے کے طریقے بتائے، فلسفہ بتایا، لیکن سچی بات یہ ہے ہماری صدیوں کی کمائی جھاگ بن جاتی ہے جس وقت ہم کوئی علمی کتاب پڑھتے ہیں، خصوصاً جس وقت محمد عربی کا قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ دوسری چیز قرآن مجید نے کہا جو کچھ تمہارے دلوں میں پیدا ہو چکا ہے، بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، انتقام ہے، عداوت ہے، دوسرے کو ختم کر دو، دوسرے کو یہ کر ٹھکانے لگا دو، یہ ہے وہ ہے، یہ گند ہے، سارے امراض ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ اگر تم شفا حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہاری شکوک شبہات سے لے کر تمہارے بغض، تمہاری بیماریوں تک اگر شفا ہے تو وہ شفا مصطفیٰ کی کتاب قرآن حکیم میں ہے۔ اس کو پڑھو، اس کے معنی میں غور کرو، اس کے میسج کو اپناؤ کہ کس طرح یہ کتاب تمہیں عملیت کی طرف لاتی ہے۔ کسی آدمی نے کہا تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہیں وہ شفا ہیں، تو ان کے اپنے ہی ساتھی نے جواب دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں شفا ہیں بیماریوں کے لیے، لیکن کتاب مجید قرآن حکیم جس طرح شفا دیتا ہے، بلا شبہ اس کے پڑھنے میں شفا ہے، ظاہری بیماریاں بھی اس سے شفا پاتی ہیں، لیکن جو باطنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں آپ کیسے علاج کریں؟ اگر مثلاً آپ کے اندر انتقام آ گیا، آپ بغض آ گیا کسی کا، آپ سوچتے ہیں میں ٹھیک کروں اپنے آپ کو، کیسے ٹھیک کریں؟ بچے، مرشد رکھنا، پیر رکھنا، استاد رکھنا، گائیڈ ہونا یہ الگ بات ہے،
لیکن جس وقت اتنی بڑی کتاب موجود ہے، اس کو جس وقت تلاوت کرو گے، بار بار تلاوت کرو گے، اس کے اندر جو کرنٹ ہے، اس کے اندر جو بجلی ہے، وہ تمہارے دل کے اندر جائے گی، بیماریاں جل جائیں گی، شفا آ جائے گی، تم ایک چینج محسوس کرنے لگ جاؤ گے۔ یہی آیت شفا کا پیغام پھر بگڑے تگڑے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ آگے کا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فرما دو اللہ کے فضل اور رحمت، مراد یہ ہے کہ یا تو اس کا تعلق پہلے سینٹنس سے ہے کہ اس میں شفا ہے، اس میں موعظت ہے، اس میں میٹھی باتیں ہیں، یہ چینج لاتی ہیں، یہ شفا اندر لاتی ہیں، ہدایت دیتی ہیں، انسان اچھائی کی طرف آتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، محبوب کہہ دو یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے اور یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ یا اس جملے کا تعلق آگے ہے کہ یہ جو اللہ نے فضل اور رحمت آپ کو دی ہے، فبذلک فلیفرحوا۔ حدیث شریف میں عیفہ بن عبداللہ کلاہی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ باہر نکلے، پتہ چلا کہ عراق کی طرف سے بہت مال آیا ہے غنیمت کا۔ حضرت عمر نکلے تو دیکھا اونٹ گنے، بکریاں گنی، لا تعداد تھی۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک آزاد کردہ غلام بھی تھا، وہ بھی جا رہا تھا۔ تو آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، تو غلام نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے کتنے اونٹ دے دیے، کتنی بکریاں دے دیں، کتنا مال دے دیا، سونا آ گیا، چاندی آ گئی۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے کہا غلط بات، سونا چاندی جو ہے یہ فضل نہیں ہے، اور اونٹ بکریاں فضل نہیں ہے۔ کس فضل کی طرف اشارہ ہے؟ اس سے مراد ہے حضور کی ذات، اس سے مراد ہے اسلام، اس سے مراد ہے قرآن، اس سے مراد ہے دین مبین۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، وہ خیر۔ یہ تھا ترجمہ جو میں نے کیا کہ سونے کی ڈلیوں سے زیادہ بڑا خزانہ وہ کتاب ہے جس کا نزول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہوا۔ گرامی قدر دوستو، یہاں میں عرض کروں کہ حکم خوشیوں کا ہے، فَلْيَفْرَحُوا، کہ اگر یہ چیز تمہیں اللہ تعالیٰ دے دے، تمہارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، کتاب کے ساتھ ہے، تم پڑھتے ہو، تم اس کی تعلیمات کا چراغاں اپنی زندگی میں کرتے ہو، یہ چیز تمہیں میسر ہے۔ رحمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، لنک ہے، اطاعت رسول کی دولت تمہیں ملی ہے، اتباع رسول کا خزانہ تمہیں ملا ہے، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میسر ہے، تم ان کی یادوں میں کھوئے کھوئے رہتے ہو، تم ان کی محبت کے ترانے سنتے بھی ہو، لوگوں کو سناتے بھی ہو۔ یہ دولت اگر اللہ حضرت سبحانہ نے تمہیں دے دیا تو ہوا خیر۔ سب سے بڑا خزانہ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ یہاں ایک احتساب ہے، ایک اکاؤنٹبلٹی ہے کہ ہر فرد کی سطح پر اپنا احتساب کرے کہ اس کی زندگی میں اسلام کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے، وہ کتنا پڑھتا ہے۔ میں اس دن خود ہی اپنی تفسیر لکھتے ہوئے یہ الفاظ میرے قلم سے صادر ہوئے کہ یہ شیطان جو ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ انسان کا دشمن ہے۔ یہ جہاں سے اللہ کا نور مل سکتا ہے نا، شیطان نفرت پیدا کرے گا اور ادھر سے ہٹا کر کے دوسری طرف لے جائے۔ مثلا قرآن مجید اللہ کا نور ہے تو شیطان کوشش کرے گا کہ قرآن لوگ نہ پڑھیں۔ اسلام نور ہے، شیطان کوشش کرے گا لوگ اسلام سے اور اسلام کی تہذیب اور اقدار کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کی توحید انسان کے لیے خزانہ ہے، اس پر ایمان اور اللہ کا ذکر اس کی زندگی میں آئے۔ شیطان کی کوشش ہے
کہ یہ اس طرف نہ آئے. صحابہ کمپینینز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں، خیر البریہ ہیں. میرے دوستو آپ اس طرف بڑھیں گے شیطان روکے گا. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کا آپ نام لیں گے شیطان روکے گا کہ کسی طرح علی کے نام سے رک جائے، حسنین کے نام سے رک جائے. وجہ یہ ہے کہ کسی طرح یہ ظلمت اور اندھیرے کی طرف چلی جائے. رب کریم نے کہا کل بفضل اللہ، اگر یہ دولتیں ملیں تو سمجھو کہ یہ اللہ کا فضل تمہیں مل گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تمہیں میسر آ گئی ہے. عالی وقار دوستو، میں لفظوں کی گہرائی میں اتر رہا تھا تو ابن خلدون کا ایک حوالہ میری نظروں سے گزرا. ابن خلدون کہتا ہے کہ دماغ اور دل کو شفا چاہیے، چونکہ یہ ورکنگ آرگنز ہیں. دل کام کرتا ہے، دماغ کام کرتا ہے، اس کو شفا چاہیے ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بدن کو عمل درکار ہوتا ہے. درود شریف اور قرآن مجید کی تلاوت میں کثرت برتیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. عشق نبی میرے دل میں بھی سما